اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع ینادی للمسلمین فلم یجبہ فلیس منی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین۔ اعزان محترم ناظرین کرام، میرے جوانوں، نوجوانوں، دوستوں، آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، جسے یوم القدس انٹرنیشنل ڈے کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا کے مسلمان امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے عنوان سے مناتے ہیں۔ یوم القدس یوم اللہ ہے، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یوم القدس صرف فلسطینیوں سے مخصوص دن نہیں ہے، بلکہ یوم القدس عالم اسلام سے ریلیٹڈ دن ہے۔ یوم القدس کا تعلق صرف اور صرف فلسطین اور فلسطینیوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ یوم القدس کا تعلق پوری دنیا کے مسلمان اور امت مسلمہ سے ہے۔ قدس کی آزادی آج قدس شریف ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ بہت ساری تحریکیں شروع ہوئی تھیں قدس کی آزادی کے لیے، لیکن یہ چونکہ اختلافات بڑھتے گئے، اہداف دوسرے تھے، مقصد تھا قدس کی آزادی، لیکن بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے بہت ساری تحریکیں اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں، جاری تھیں، کچھ رک گئیں، لیکن بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں جو شروع ہوئی اور آج بھی جاری ساری ہیں اور قدس کی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں، اس تحریک میں آگے ہیں۔ انہی تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی امام خمینی کی، جسے یوم القدس کے نام سے امام خمینی نے عالم اسلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جمعۃ الوداع کو، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں، سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آئیں، آنے کے بعد سے فلسطینیوں، ملت فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں اور اپنے قبلہ اول کی تحفظ کے لیے آواز بلند کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب انسان خداوند عالم کی بتائی ہوئی بات یعنی قرآن مجید کے اندر وہ آیت جو خداوند عالم نے ارشاد فرمائی ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ خداوند عالم نے نسخہ دیا ہے، ہم بیت المقدس کو، قدس شریف کو اسی وقت آزاد کرا سکتے ہیں جب ہم اتحاد بین المسلمین، وحدت کے راستے کے اوپر گامزن ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، افتراق، پراکندگی، انتشار کے ساتھ ہم کوئی مقصد میں، کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کو اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے، ظالم اور بربر اور دشمن کے ہاتھ سے اس کو لینا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہو۔ یاد رکھیے گا، متحد ہونے کا مطلب عقیدہ چینج کر دینا نہیں ہے۔ متحد ہونے کا مطلب فقہی اعتبار سے آدمی کو عمل کرنا کہ مثلا یہ نہیں ہے کہ ہم فقہی اعتبار سے دوسرے کے مسلک کو اپنا لیں، نہیں، نہ عقیدتی اعتبار سے ہم کسی دوسرے کے مسلک کو اختیار کریں گے، نہ فقہی اعتبار سے کسی دوسرے کے مسلک کو اختیار کریں گے۔ وحدت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی تمام اور کامل آزادی کے ساتھ آپ اپنے دین پر باقی رہیے، دوسرا اپنے دین کے اوپر باقی رہے، لیکن یہ وحدت اور یہ یکجہتی اور یہ اتحاد مشترکہ دشمن، ایسے دشمن کے سامنے جو ہمارے بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگ کو آنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خود قرآن مجید میں دوسرا نسخہ خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، رحم دل ہونا ہے، کفار مشرکین کے لیے شدید، سخت ہونا ہے۔
اگر اس فلسفے کے اوپر عمل کریں گے، ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بیت المقدس عالم اسلام کے پاس ہوگا، اس کے اندر پہ مسلمانوں کو اپنی اجازت ہوگی، مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، جیسے چاہیں گے ویسے قبلہ اول کا استعمال کریں اپنے عبادت کے سلسلے میں، پھر کہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، کہیں کوئی تلاشی لینے والا نہیں ہوگا، کہیں کوئی چھیننے والا نہیں ہوگا۔ یوم القدس صرف، میں نے عرض کیا کہ یوم القدس صرف فلسطینیوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یوم القدس حق اور باطل میں فرق کا دن ہے۔ یوم القدس وہ دن ہے جس دن حق کے طلبگار انہوں نے صف بندی کیا، ایک صف میں آ گئے، کس کے سامنے؟ باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے، باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک صف میں آئے، اور باطل کو ضعیف کرنے کے دن کا نام، باطل کی روحیے کو، اس کے حوصلے کو پست کرنے کا نام یوم القدس ہے۔ یوم القدس عدل اور انصاف کا دن ہے، کس کے؟ ظالم کے مقابلے، ظالم کے ظلم کے مقابلے۔ ظالم اپنے ظلم سے نہیں تھک رہا ہے، یوم القدس آ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اور ایک دن وہ آئے گا یوم القدس۔ یوم القدس صرف فلسطینیوں کا دن نہیں ہے، عرض کیا میں نے، امت مسلمہ کا دن ہے یوم القدس۔ یوم القدس اسرائیلی کینسر کے مقابلے میں مسلمانوں کی فریاد بلند کرنے کا دن ہے۔ الموت لاسرائیل، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، فریاد بلند کرنے کا دن ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ ہمارے ڈاؤن ود اسرائیل، ڈاؤن ود امریکہ کہنے سے کیا ہو جائے گا، ہمارے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کہنے سے کیا ہوگا۔ نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی اس کا اندازہ نہیں لگایا ہوگا، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہونے کا ہے۔ اس سے پوری حکومتیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ اسی کہتے ہیں آندولن۔ آندولن میں آدمی کیا کرتا ہے؟ آندولن میں آدمی ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف نعرے لگاتا ہے، اسی سے حکومتیں متزلزل ہو جاتی ہیں۔ یوم القدس یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ آنے والا دن مسلمانوں کے لیے سرفرازی، افتخار، پیروزی کا دن ہوگا۔ بہت کوشش کیا دشمنوں نے، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یا ان کے دوسرے چٹے بٹے ہوں، بہت کوشش کیا کہ یہ یوم القدس جو ایران سے شروع ہوا تھا، پہلے تو ایران میں ہی خنثی ہو جائے، لیکن نہیں، اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد کوشش شروع کیا کہ یہ صرف ایران کی باؤنڈری میں محدود رہ جائے، ایران سے باہر نہ نکلنے پائے۔ لیکن آج دنیا کے جتنے ممالک ہیں، تقریباً سارے ممالک میں، تقریباً سارے ممالک میں کوئی یعنی ایسا ملک نہیں بچا ہے جہاں یوم القدس نہ منایا جاتا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یوم القدس میں آواز بلند کرنے والا مسلمان ہو، بلکہ ہر وہ انسان جو ظلم کو ناپسند رکھتا ہو، ہر وہ انسان جسے ظالم سے نفرت ہے، ہر وہ انسان جسے انسانیت سے محبت ہے، وہ سڑک کے اوپر آتا ہے، آنے کے بعد سے ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ اب وہ ظالم چاہے امریکہ کی شکل میں ہو، اسرائیل کی شکل میں ہو۔ دشمن اپنے اس حربے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ دشمن تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے نقشے سے فلسطین کو محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اب پوری کوشش کیا، اتھاہ پیسے لگائے، اتھاہ طاقت لگائی، اسلحے خرچ کیے، اور کچھ حد تک کامیاب ہوئے اس چیز میں۔ دنیا سے فلسطین کے نقشے کو پوری طور پر نہیں ڈیلیٹ کر پائے، لیکن کافی حد تک ڈیلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب جو یہ رکا ہوا ہے، یہ کریڈٹ اس لیے نہیں کہ ایران میں بیٹھا ہوں تو کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ کریڈٹ واقعا جمہوریہ اسلامیہ ایران کو جاتی ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد سے مقام معظم رہبری کو یہ جاتی ہے کہ انہوں نے اسے روک رکھا ہے، اس طرح سے آواز بلند کیا، لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرایا، آگاہ کرایا، لوگوں نے حقیقت سمجھی۔ یہ وہی فلسطین ہے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایران میں شاہ کے زمانے میں
فلسطین کی ایمبیسی نہیں ہوا کرتی تھی، اسرائیل کی ایمبیسی ہوتی تھی. شاہ اسرائیل پرست تھا. امام خمینی آئے، اسرائیل کو لات مار کے ایران سے باہر نکالا. وہ ایمبیسی جو اسرائیل کی ایمبیسی تھی وہ ایمبیسی فلسطین کی ایمبیسی ہوئی. یروشلم کو صہیونیوں نے، زیونسٹ نے، اسرائیلیوں نے اپنا دارالحکومت، پائے تخت، راجدھانی اعلان کیا تھا، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو راجدھانی کے اعتبار سے 1958 میں غالباً انہوں نے اس کو رسماً اپنی پارلیمنٹ میں بل پاس کر کے کہا کہ یروشلم ہماری راجدھانی ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی. دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کے یروشلم میں اپنی ایمبیسی قائم کرے. سب لے گئے تل ابیب میں، کہا نہیں جی تل ابیب میں ہماری ایمبیسی رہے گی. اسرائیل کا دارالحکومت، اس کا پائے تخت تل ابیب بنا. ہمت نہیں تھی، لیکن اس ملعون نے، اس دشمن نے آنے کے بعد سے سینچری ڈیل جو ہوئی ہے، اس سینچری ڈیل میں اس نے آ کر کے رسماً اس چیز کا اعلان کیا کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ، اپنی ایمبیسی کو یروشلم میں کھولے گا. شیطانوں کی شیطانیت بہت زیادہ ہے. روز قدس نہ فلسطین کا ہے، روز قدس نہ ایرانیوں کا ہے. روز قدس پوری ملت کا ہے، دنیا کے تمام مظلوم انسانوں کی حمایت کا دن ہے. روز قدس ظالم دنیا میں کہیں بھی ظالم ہے، کسی بھی طرح کا ظلم کر رہا ہے، اس کے رخسار کے اوپر کھینچ کر کے تماشے لگانے کا دن ہے. روز قدس وہ دن ہے جس دن دشمنوں کے، مکاروں کے اور ان کے دسیسوں کو خنثی کرنے کا دن ہے، فیوز کرنے کا دن ہے. روز قدس امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ان عظیم کارناموں میں سے ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. لوگ اس کو یاد کریں گے، دیکھیں گے، اس کی برکتوں کو سمجھیں گے. روز قدس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ صاحب فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہیں. روز قدس میں ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ. اب وہ مظلوم چاہے یمن کا مظلوم ہو، چاہے وہ سیریا کا ہو، عراق کا ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، برما کا ہو، دنیا میں کہیں بھی مسلمان اگر مظلوم واقع ہو رہا ہے تو یوم قدس لوگوں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ آؤ میدان میں آنے کے بعد سے ظالم کے خلاف آواز بلند کرو، مظلوم کی حمایت کرو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آخری وصیتیں جو تھیں اس میں حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے لیے اس کی نصرت کرو، مدد کرو. امام خمینی کا معروف جملہ ہے کہ اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی ڈال دے تو اسرائیل بہہ جائے گا. ایک ایک بالٹی پانی کا مطلب کیا؟ واقعاً بالٹی میں پانی بھر کر ڈالنا. اگر اس کو بھی اپلائی کر لیں دنیا کے سارے مسلمان، ایک ایک بالٹی پانی واقعاً لے کر کے آئیں، اسرائیل کے بارڈر پر سے ڈال دے، سیلاب آ جائے گا، بہہ جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں نہ اسرائیلی حرکت، اسرائیلی پروڈکٹ، اسرائیلی لابی، اسرائیلی فکر، اسرائیلی اسلحے، اسرائیلی یونیورسٹیز، کسی ایک چیز کا ہم کو استعمال نہیں کرنا ہے. ہم اگر اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، بھائی اگر کوئی ہمارے گھر پہ آ جائے اسلحہ لے کے ہماری پیشانی کے اوپر لگا دے اور کہ گھر کے باہر نکلو، یہ گھر میرا ہے، ہم کہہ دیں جی حضور آپ کا ہے. مرد ہوں گے تو اس سے لڑیں گے. اگر مصلحت ہوگی کسی بنیاد کے اوپر ہم تسلیم ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے، لو بھائی تمہارے پاس زور ہے، طاقت ہے، آ جاؤ اندر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر نکلنے کے بعد سے ہم کہہ دیں گے کہ نہیں یہ گھر آپ ہی کا ہے. باہر نکلنے کے بعد ہی ہمارے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ آدمی غاصب ہے، اس نے میرے گھر چھینا ہے، اس نے مجھے میرے گھر سے باہر نکالا ہے. آج قبلہ اول ظالموں کے ہاتھ میں ہے، آج بیت المقدس ظالموں کے ہاتھ میں ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ امت مسلمہ کو اتحاد اور وحدت نصیب فرما. دلوں سے، دماغ سے تعصب مذہبی، تعصب فرقی انہیں باہر نکال تاکہ یہ دشمن کے مقابلے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہو سکیں
اور جب اکٹھا ہوں گے دشمن کو ان کی طاقت کا اندازہ لگے گا تو پھر قبلہ اول انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے قبلہ اول سے؟ نہیں صاحب، ہم سے نہیں مطلب ہے تو کس سے مطلب ہے؟ قبلہ اول ہمارا ہے، ہمارے سے مراد یہ کہ مسلمانوں کا ہے، امت مسلمہ کی چیز ہے۔ اگر آج سعودی عرب کہے کہ مکہ مدینہ بقی ان کی ہے، روضہ رسول ان کا ہے، خانہ کعبہ ان کا ہے، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تب تو آپ اعتراض نہیں کرتے۔ بھائی تم وہاں ہو تمہارے ملک میں، اس کا مطلب نہیں کہ تم مالک ہو۔ خانہ کعبہ پوری امت مسلمہ کا ہے، روضہ رسول پوری امت مسلمہ کا ہے، بقی پوری امت مسلمہ کا ہے، آثار مذہبی جو بھی مدینہ مکہ میں موجود ہیں سب پوری امت سے ریلیٹڈ ہیں، آل سعود کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبلہ اول صرف فلسطینیوں کی ملکیت نہیں ہے، امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم لوگوں کو وحدت نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے قبلہ اول کا دفاع کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔